28واں پارہ تلاوت کیا گیا، جس میں مختلف صورتیں ہیں۔ اس میں سے ایک سورت جو ہے سورہ جمعہ، یہ مسلمانوں کو جو ہے جمعہ کے کچھ احکام بتلانے کے لیے نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لیے جو عبادت کا پسندیدہ دن عطا فرمایا ہے وہ جمعہ کا ہے۔ اس کی حدیث پاک میں فضائل بھی آئے ہیں۔ اس سے پہلے دو امتیں اس امت کے مقابلے میں گزری ہے، ایک یہود ہے اور ایک نصارہ ہے۔ یہود کے یہاں عبادت کا جو دن تھا وہ سنیچر تھا، ہفتہ بولتے ہیں جس کو اردو میں، سنیچر کا دن۔ یہ ان کے یہاں عظمت کا دن ہوتا تھا اور صبح سے وہ عبادات کا بڑا اہتمام کرتے تھے۔ اور اس کا لمبا چوڑا واقعہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے اس دن ان کو آزمایا بھی کہ ذرا بھائی آپس کی بات چیت ذرا بند کر دیں، آگے ہو کر کے بیٹھ جائے، دین کی باتیں تو ذرا عظمت سے سنی جائے تو عمل نفع بھی ہوگا۔ تو سنیچر کا دن انہیں عطا فرمایا گیا تھا، وہ اس دن عبادت کیا کرتے تھے۔ اور نصارہ یعنی عیسائیوں کے یہاں اتوار کا دن ہے، عبادت کا دن۔ اب آپ دیکھیے، عبادت کا دن تو عبادت کا دن ہے، اسی کو کنٹینیو اللہ تعالیٰ کر دیتے تو کیا حرج تھا؟ سنیچری ہوتا، اتواری ہوتا، چھٹی کا دن ہوتا، آگے اللہ ہی کے علم میں تو سب کچھ ہے ہی، اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز ڈھکی چھپی تو ہے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اتوار ہی کو برقرار رکھتے ہوئے اتوار ہی کو جمعہ کی نماز دے دیتے تو کتنا اچھا ہوتا تھا، ہو سکتا تھا نا ایسا۔ لیکن میرے بزرگوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی عبادت کی شکل اختیار کرنے سے بھی منع فرمایا کہ ہمیں تو تمہاری کوئی مشابہت نہیں چاہیے۔ آپ اس پر سے اندازہ لگائیے، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، بیت المقدس کی طرف۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو نبوت عطا فرمانے کے بعد ہمیشہ آپ علیہ السلام بے چین ہوتے تھے، اور اتنے بے چین ہوتے تھے کہ روایت میں آتا ہے کہ کبھی کبھی نماز کے دوران بھی نگاہیں اوپر اٹھ جاتی تھی، کچھ حکم تو نہیں آیا اللہ کا، کسی کو انتظار ہوتا ہے کسی کا تو کیا بے چینی ہوتی ہے سب کو پتہ ہے۔ تو اتنے بے چین ہوتے تھے اور چاہت یہ تھی کہ ہمارا تو قبلہ بھی بدل جائے، ہمیں تو آپ کا قبلہ بھی نہیں چاہیے۔ جو نبی ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پسند نہ کرتا ہو، ان کے طور طریقے اختیار کرنا پسند کرے، ان کی سی صورت، ان کی سی شکلیں، ان کے سے کپڑے، ان کی سی زندگی، ان کے طرز کا کھانا پینا، ان کے طرز کا رہن سہن، یہ کب پسند ہوتا ہے؟ تو ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہٹ کر کے جمعہ کا دن عطا فرمایا ہے، یہ جمعہ کا دن ہمیں عطا فرمایا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن اتنا برکت والا دن ہے کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں ڈالے گئے، اسی دن جنت سے نکالے گئے، اور یہی جمعہ کا ایک دن ایسا ہے کہ جس دن قیامت قائم ہونے والی ہے۔ حدیث پاک کے خلاصے میں بات ملتی ہے کہ انسان اور جنات کے علاوہ ساری مخلوق جمعہ کے دن ڈر رہی ہوتی ہے، اللہ سے اس بات کا خوف کھا رہی ہوتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آج قیامت قائم ہو جائے۔ تو جمعہ کا دن عظمت والا دن، برکت والا دن، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک سنت یہ ہے کہ جمعہ کی تیاری کب سے کرتے تھے پتہ ہے؟ جمعہ کی تیاری جمعرات کی عصر سے کرتے تھے۔ تو کیا خطبہ یاد کرنا ہوتا تھا، یا بیان یاد کرنا ہوتا تھا، یا کیا دعائیں یاد کرنی ہوتی تھی، یا پانی کہیں اور سے لانا ہوتا تھا؟ کیا تیاری کہ جمعہ مجھے نصیب ہو جائے، اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا، ظاہری طور پر پاکی صفائی کا اہتمام کرنا کہ ظاہری طور پر میرا کپڑا صاف ہو، میرا بدن صاف ہو، پاک ہو، خوشبو سے آلود ہو، تو اس کی فکر ہوتی تھی اور اس کی تیاری اثر سے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص جمعہ کے لیے جمعرات کی عصر سے بے چین ہوگا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جمعہ کا نور نصیب فرمائے گا۔
اور یہ تو پتہ ہے ہر نیکی کا ایک نور ہوتا ہے، ہر نیکی کا ایک نور ہوتا ہے. تو جمعہ کا نور سید الایام، اعیاد المؤمن، مومنوں کی عید، دنوں کا سردار جمعہ کا دن، تو اس کی تیاری. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہی جمعہ کا ایک دن ہے کہ جمعہ کے دن جو ہے مجھ پر تم کثرت سے درود بھیجا کرو. کثرت سے درود بھیجنے کا حکم ہے. پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پوری زندگی، اپنا پورا گھرانہ، آل بیت سب کو لگا دیا ہماری آبادی کے لیے، اور ہم سے کچھ نہیں مانگا ہے تو صرف اتنا کہ جمعہ کے دن درود کا اہتمام کرو. تو کثرت سے درود پڑھنے کا حکم ہے. اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو جب جمعہ کے لیے اذان کہی جائے، جب جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو کیا کرو؟ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، جمعہ کی عبادت کے لیے لپکو. دوڑنا نہیں ہے، دوڑنا شریعت میں منع ہے عبادت کے لیے، خاص کر کے نماز کے لیے. رکعت چھوٹ رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار، کہ تم پر یہ ضروری ہے کہ رکعت کو حاصل کرنے کے لیے بھی سلیقے سے آؤ، بھاگو دوڑو نہیں. رکعت ہی چھوٹ رہی ہے، دولت نہیں چھوٹ رہی ہے. رکعت کو تو بعد میں پورا کیا جا سکتا ہے، لیکن دوڑ کر مسجد کا سکون خراب ہوگا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے. مسجدوں کے سکون اور وقار کو باقی رکھنے کا حکم ہے. اپنی مسجدوں کو انتشار سے بچاؤ. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتلائی ہے کہ مسجدوں میں آوازیں بلند ہوگی، بہت زور سے باتیں کریں گے لوگ، رائے بھی بہت زور سے دیں گے، اور مسجدوں میں باتیں کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہو جاتے ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کا خلاصہ کہ مسجد میں جو لوگ دنیا کی باتیں کرتے ہیں ان کے بازو میں مت بیٹھا کرو، اس لیے کہ اللہ کو ان کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہم سب کی پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. تو مسجد تو عبادت کی جگہ ہے، یہاں عبادت ہوگی. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اللہ کے گھر تو عبادت کے لیے بنائے جاتے ہیں، عبادت کرو اس میں. تو عبادات کا اہتمام. تو جب نماز کے لیے اذان کہی جائے، خاص کر کے جمعہ کی اذان، تو کیا کرو کہ ساری چیزوں کو چھوڑ دو. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک ایک ہی اذان ہوتی تھی. وہ جو امام صاحب کے قریب، ممبر سے قریب جو اذان کہی جاتی ہے وہ ایک ہی اذان ہوتی تھی، وہ ایک ہی اذان. لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگ جو ہے بہت بے توجہی برت رہے ہیں، اس اذان کے بعد جو ہے کوئی گھر سے نکل رہا ہے، کوئی اپنے کاروبار سے نکل رہا ہے، کوئی اپنی مشغولی سے نکل رہا ہے، چونکہ اس اذان کے بعد کوئی چیز خریدنا اور بیچنا جائز نہیں، حرام ہے، حرام. بھائی یاد رکھنا یہ مسئلہ. عام طور سے مسئلے مسائل میں بتاتا نہیں، سمجھتے کم ہیں اور بیان اس سے زیادہ کم سمجھ کے کرتے ہیں. تو اذان کے بعد جو ہے خرید و فروخت حرام ہے. اب آپ کہو کہ بھائی اذان تو شہر میں اتنے ساری ہوتی ہے، اب کہاں کی اذان؟ تو جہاں میں نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا ہے وہاں کا اعتبار ہوگا. 2 والی پڑھ رہے ہیں، 1 والی پڑھ رہے ہیں، 2:45 والی پڑھ رہے ہیں، 4 والی پڑھ رہے ہیں، آج کی پڑھ رہے ہیں کہ کل کی پڑھ رہے ہیں، وہ بھی طے کر لیں. ایک مسجد میں ہم گئے، وہاں لمبا بیان ہو رہا تھا بہت، اور امام صاحب جو میرے جیسے تھے بیچارے، وہ بار بار کہہ رہے تھے ابھی ایک واقعہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، ابھی ایک حدیث کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں. یوں کرتے کرتے آدھا گھنٹہ اوپر ہو گیا. تو ہم نے پڑوسی سے پوچھا بھائی اس مسجد میں آج جمعہ ہونے والی ہے کہ کل ہونے والی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو بتا دیں گے کب ہونے والی ہے، لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری جمعہ تو آج ہی ہے. بعض مرتبہ بھی احتیاطی ہو جاتی ہے، حالانکہ وقت جو ہوتا ہے یہ محلے والوں کے ساتھ معاہدہ ہوتا ہے، عہد ہوتا ہے، اتنا تو اتنا ہی. جسے مل گیا، جسے چھوٹ گیا. چھوٹنے والا افسوس کرے اپنی ذات پر، نہ یہ کہ شکایت کرے کسی اور سے. تو جمعہ کے لیے کوشش کرنا. تو پہلی جمعہ کی اذان جو ہے وہاں ہوتی تھی، لیکن جب بے احتیاطی دیکھی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا. چونکہ 4 چیزیں شریعت کو برقرار رکھنے کے لیے: قرآن، حدیث، اجماع، قیاس.
تو باقاعدہ سب کو جوڑ کر کے بتلا دیا کہ یہ باتیں کیا کیا جائے. تو کہا ایک اذان اس سے پہلے دے دی جائے، کچھ وقت پہلے ایک اذان دی جائے تاکہ لوگ جو ہے وہیں سے اپنے آپ کو سمیٹنا شروع کر دیں، تاکہ اس گناہ میں مبتلا نہ ہو. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے وہ اذان شروع ہوئی، جو پہلی اذان جس کو ہم کہتے ہیں نا باہر کے مائک کی، بولو باہر کے مائک کی اذان، وہ ہے وہ اس زمانے سے شروع ہوئی، وہ جب سے اب تک چل رہی ہے. لیکن حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ پہلی اذان بھی اسی اذان کے حکم میں ہے، اس کے بعد سے خرید و فروخت حرام ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے عام طور سے کہ جا رہے ہیں نماز کے لیے جا رہے ہیں تو جاتے ہوئے ذرا کچھ تھوڑی سی سبزی ترکاری بھی لے کر آنا، آتے ہوئے تھوڑا سا پارسل لے کر کے آنا، آج ہم کھانا نہیں بنائیں گے پارسل لے کر آئے. درود پڑھنے کا موقع ہوگا، صلاۃ التسبیح پڑھنے کی چاہت ہوگی گھر والوں کی، تو خدمت ہونی بھی چاہیے، کرنی بھی چاہیے. لیکن اب پارسل جب لے رہے ہیں تو نماز سے پہلے مطلب اذان ہو چکی ہے، احتیاط کرنا چاہیے. عین وقت پہ کبھی بچوں کو بھیجا جاتا ہے، بچہ اٹھ گیا لیٹ اٹھا ہے، اب کہہ رہے بھائی ناشتہ کرنا ہے، تو ناشتے کے لیے تو روٹی تو ختم ہو گئی، ہم نے تو کچھ بنایا نہیں ہے، پھر کیا کریں گے؟ برون پاؤ زندہ باد. تو اس وقت میں لانے کے لیے جاتے، بے احتیاطی ہوتی ہے، تو اس سے احتیاط کرنا. پہلی اذان ہی پر اپنا سارا معاملہ ختم. اب اس کے بعد ہماری جمعہ کی تیاری بس. اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خرید و فروخت سب چھوڑ دو، سب ختم. ایک لمبے زمانے تک ممالک اسلامیہ میں یہ قانون نافذ تھا کہ جمعہ سے پہلے لوگ دکان ہی نہیں کھولتے تھے، بلکہ جمعہ کا پورا دن چھٹی ہوتی تھی. جمعہ سے پہلے کوئی دکان نہیں کھولتا، اختیاری دکانیں سب بند ہوتی تھی کہ جمعہ پر اثر نہ پڑے. اس لیے جمعہ میں مسجد میں جلدی جانے کا اہتمام کرنا چاہیے. بیان پسند نہیں آتا ہے تو کوئی کونا وغیرہ تلاش کر کے وہاں اپنے اعمال میں لگے رہیں، درود پڑھتے رہیں. صلاۃ التسبیح کی اللہ توفیق دے تو صلاۃ التسبیح پڑھے، قضائے عمری ہوئی ہیں تو وہ پڑھتے رہے، اپنی عبادت کرتے رہے، لیکن مسجد میں رہے، مسجد میں رہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ بیان سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا بیان میرے کام کا نہیں ہو رہا ہے، میری چاہت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، تو پھر اپنے اعمال میں لگے رہے. اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہم تھوڑی باہر وقت ضائع کرتے رہیں گے، نہیں، مسجد میں آ کر کے بیٹھے. مسجد میں آنے والا، مسجد میں رہنے والا اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی اس پر مستقل نظر رحمت اترتی رہتی ہے، مستقل. جلیس المؤمن علی ثلاث خصال، مسجد میں بیٹھنے والا وہ تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا فائدہ ضرور حاصل کرتا ہے. اس میں سے ایک چیز حکمت منتظرہ اور رحمت منتظرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں جو اترتی رہتی ہیں، جس کا ہر مسلمان کو انتظار ہوتا ہے، ہر مسلمان کو. اس لیے مسجد میں جا کر کے بیٹھے، خاص کر کے میرے نوجوان بھائی ہمارے عام طور سے 1:30 کا جمعہ ہوتا ہے، 1:25 سے مسجد میں انٹری شروع ہوتی ہے، پھر وضو خانے پہ رش، طہارت خانے پہ رش، پھر وہاں غصہ آتا ہے. غصہ بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں، وہ ادھورا چھوڑ کے نکلنے والا نہیں، ناپاکی کے ساتھ وہ باہر آنے والا نہیں، اور تم جو ہے اندر جانے والے نہیں ہو، تو نقصان ہی نقصان ہے. اس لیے جلدی مسجد میں آنے کی کوشش، فسعوا، کوشش کرو، صبح سے تیاری کرو، طے کر لو. مومن جو ہے پوری ترتیب سے زندگی گزارتا ہے، بے ڈھنگی زندگی مسلمانوں کی نہیں ہوتی ہے. مسلمان کی زندگی تو بہت ترتیب سے ہوتی ہے، منظم، اور وقت کا بہت بڑا دخل ہے. 4 ہی دن میں، 3 ہی دن میں لاکھوں کروڑوں حاجیوں کو کہاں سے کہاں جانا ہے، اور وقت کے ساتھ ہے. میرے کو تو چلنے کچھ نہیں آتا، میں کیا کروں، کوئی لے جانے والا نہیں، لڑکا بھی گم گیا، چھوڑ کے چلے گیا، اب میں عرفات میں کیسے پہنچوں؟ اللہ سے مانگو، اللہ پہنچا دے گا. عرفات سے پہنچے، عرفات سے نکلے، میرے کو تو پیٹ کے بغیر نیند ہی نہیں آتی، تو میں یہاں کیسا سو مزدلفہ کے اندر؟ سو جاؤ، سب رستے پہ سو رہے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے محمود و ایاز. وقت کے ساتھ ہے سب پورا. میں آج نہیں آتا، نہ کل آتا تو چلے گا کیا مولانا؟ کل آئے نہ تو چلے گا کیا؟ تو اکیلا رہے گا، تیرے کو ڈر لگے گا بیٹے. ہاں، تو وقت کے ساتھ پوری وقت کی ترتیب ہے. فجر کے وقت میں، زور کے وقت میں، تو ہمیں شریعت کا اپنے آپ کو تابع بنانا ہے، شریعت کا تابع بنانا، شریعت کو اپنے تابع نہیں کرنا ہے. تو جمعہ کا اہتمام ہے، تو اس کا اہتمام کرے. جمعہ کی اذان سے پہلے ہی جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں پہنچنے کا اہتمام کرے.
مجبوری مشغولی کچھ الگ ہوتی ہے، کبھی کسی وقت میں کوئی مجبوری آ گئی تو ایک الگ چیز ہے، ورنہ مستقل اس کی عادت بنا لینا یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ اور یوں بھی حدیث پاک میں آتا ہے جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو زوال ہوتے ہی فرشتہ جو ہے رجسٹر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، جو پہلے آیا اس کو اونٹ ذبح کرنے کا، اونٹ قربان کرنے کا ثواب ہے، دوسرے نمبر پر آیا اس کو گائے قربان کرنے کا ثواب، تیسرے نمبر پر آیا بکرا بکری، چوتھے نمبر پر آیا مرغا مرغی، پانچویں نمبر پر آیا انڈا۔ تو اکثر انڈے والے ہیں سب، اللہ ماشاءاللہ، برا لگے معاف کرنا، ذرا میں ہنستے کھیلتے بات کرتا ہوں چونکہ ذہن الجھا ہوا رہتا ہے، تھکان رہتی ہے، تو ایک دم ایسی ڈانٹ ڈپٹ سے تو آتا بھی نہیں اپنے کو بولنا، تو پیار محبت سے جو ہو جائے یہی ٹھیک ہوتا ہے، تو گستاخی ہو جائے تو ذرا معاف کر دیجیے بھائی۔ تو انڈے والے اکثر انڈا ملتا ہے، اور جب امام صاحب خطبے کے لیے نکل گئے، ممبر پر آ کر بیٹھ گئے تو حدیث پاک میں آتا ہے رجسٹر بند۔ اس کا مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو آیا ہے اس کا جمعہ میں کاؤنٹنگ نہیں ہو رہا ہے اللہ کے یہاں، اس لیے جمعہ کا اہتمام کرنا باقاعدہ۔ جمعہ سید الایام ہے، جیسے جمعہ گزرے گا ہفتہ گزرے گا، جیسا ہفتہ گزرے گا سال گزرتا جائے گا پھر۔ تو نماز کا، جمعہ کی نماز کے لیے اہتمام کرنا، جب جمعہ کی نماز ہو جائے، اچھا جب خطبے کا وقت آ جائے، تین چیزیں ایسی ہے کہ جس سے جمعہ کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، ثواب نہیں ملتا ہے جمعہ کا۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کو پھان کر کے جانا، جمعہ کے دن آگے جگہ ہے نہیں اور یوں جائیں جائے رہے، چاہتے کہ امام سب سے آگے بھی جگہ مل جائے تو وہاں کھڑے ہو جائے۔ کم سے کم دیکھنا چاہیے کیا حال ہے، کیسا ہے، بڑی مسجد بھری ہوئی ہے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے، ہاں میرے جیسے غافل اور سست لوگ اگر پیچھے بیٹھے ہیں، اگلی صف میں جگہ خالی ہیں، تب تو کچھ جگہ بنا کر کے چلے جائیں، صفیں پوری کر لیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے کہ جو پہلے آیا ہے وہ پہلے اگلی صفوں کو پر کرنے کا اہتمام، اگلی صف میں بیٹھنے کی فکر کرے بات۔ تو ایک تو بھان کر کے جانا، جگہ نہ ہوتے ہوئے زبردستی جا کر تنگیاں پیدا کرنا، اور دوسرا جو ہے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا، ایسا بیٹھتے ہیں نا مسجد میں، ایسا بیٹھنا مکروہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ شخص، حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے، نا امید ہے، اسے ابھی بھی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کو معاف کریں گے کہ نہیں کریں گے، پتہ نہیں مجھ پر رحم ہوگا کہ نہیں ہوگا، اس لیے یہ ایسا بیٹھا ہے، قیدیوں کی علامت، ایسا نہیں بیٹھنا چاہیے، تو اس سے ثواب ضائع ہو جاتا ہے، چھوٹا سا کام ہے۔ اور تیسرا، کھڑے ہو کر کے خطبہ سننا، کھڑے ہو کر کے خطبہ سننا، کوئی عذر نہیں ہے، ایک تو معذور آدمی ہے جسے کرسی نہیں ملی، بیٹھنے کے لیے کوئی شکل نہیں، گھٹنوں میں تکلیف ہے، تو بیچارہ وہ تو کھڑا ہو کر کے سنے گا، وہ تو معذور ہے، لیکن تندرست آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر کے خطبہ سنے۔ کھڑے ہو کر کے تو جنازے کی نماز کا انتظار کیا جاتا ہے، جنازے کی نماز کا حکم یہ ہے کہ جب تک جنازہ دفن نہ ہو جائے میت، تب تک نہ بیٹھے، یہ ادب ہے، یہ سنت ہے۔ تو کھڑے ہو کر کے سارا سب کھڑے ہوئے، باقی نمازوں کا کہ بیٹھ کر اطمینان سے انتظار کرو، 2 رکعت نہیں پڑھ سکیں تو کوئی حرج نہیں، فرض واجب تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر پہلے آ جاتے تو مل جاتی، نہیں آئے تو اب کوئی مسئلہ نہیں، اطمینان سے بیٹھے رہو، ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے جو ہے مسجد کے اندر جو ہے مسجد کا ماحول خراب ہو جائے، اطمینان سے بیٹھے رہے۔ تو 3 چیزیں ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا، ایک تو کسی کو پھان کر کے جانا، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھنا، اور تیسرا یہ، اور ایک بعض علماء نے یہ بھی بتایا ہے کہ کسی کو روکنا ٹوکنا، مجبوری کے درجے میں کچھ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے تو چلو کچھ گنجائش ہو بھی سکتی ہے، واللہ عالم، میں نے دیکھا نہیں کہیں، لیکن باقی کے لوگ جو ہے خواہ مخواہ بس اس کو روک، اس کو ٹوک، اس سے بات کر، اس سے کچھ کر، نہیں، بالکل نہیں، یہاں تک کہ اشارہ بھی نہیں، خطبہ شروع ہوتے ہی بالکل ختم۔ خطبہ کیا ہے؟ خطبہ 2 رکعت کے قائم مقام ہے، 2 رکعت کے قائم مقام ہے، تو ایسے ہاتھ باندھ کے تو نہیں بیٹھنا ایسا نماز کی طرح، لیکن یہ کہ ایسا بیٹھے رہے کہ لگے کہ یہ کوئی عبادت کر رہے ہیں، یہ عبادت میں توجہ سے سننا۔ علماء نے یہاں تک لکھا ہے بہرا آدمی ہے جسے سننے نہیں آتا ہے، اسے بھی حکم ہے کہ وہ توجہ سے خطبہ دینے والے کو دیکھتے رہے یا سنتے رہے،
اسے بھی حکم ہے۔ تو خطبے کے آداب ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نماز کے بعد کہ نماز کے بعد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ نماز سے فارغ ہوگی تو اب کیا کرو؟ اب اللہ کے رزق کو تلاش کرو، زمین میں چلو پھرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ چنانچہ صحابہ کے بارے میں لکھا ہے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تیرا حکم پورا کرنے کے لیے ہم جمعہ کی نماز کے لیے آئے تھے، جمعہ کی نماز تو ہم نے ادا کر لی ہے، تیرا وعدہ ہے اس کے ساتھ رزق کا، اللہ ہمارے رزق میں جان مال میں عزت آبرو میں برکت عطا فرما۔ یہ دعا کر کے چلے جاتے تھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں پر ان کے گمان کے مطابق معاملہ فرماتے۔ تو نماز کے بعد جو ہے دعائیں بھی ملتی حدیث پاک دعائیں، تو وہ دعا کر کر نماز کے بعد پھر اب جو ہے اپنے کاروبار کے اندر مشغول ہو جائے، لیکن جمعہ سے پہلے جو ہے ان اعمال کا خوب اہتمام کریں، جمعہ کی تیاری کا خوب اہتمام کریں۔ آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے جو ہے اس چیز کی طرف سے بے توجہی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں اور ہماری آنے والی نسلوں کی زندگی میں اسلام کے احکام کی عظمت، اس کی اہمیت، اس کا ادب، اس کا احترام اگر باقی رہے تو اس کے لیے ہمیں اس کی پابندی کرنی ہوگی اور باقاعدہ اسی کے مطابق اپنے آپ کو ڈالنا ہوگا۔ کریں گے فکر انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، نافرمان بندے تیرے در پر حاضر ہیں یا اللہ، نافرمانوں کو تجھ سے مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے یا اللہ، مگر تیرے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں ہے، تیرے در کے سوا کوئی در نہیں ہے، ہمارا اول بھی تو ہی ہے، ہمارا آخر بھی تو ہی ہے یا اللہ، ہمارا معبود اور مقصود تو ہی ہے یا اللہ۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے تجھی کو اللہ کہتے آئے ہیں، تجھی کو اپنا رب کہتے آئے ہیں، تجھی کو پکارتے آئے ہیں۔ اے اکرم الاکرمین، گناہوں کی وجہ سے اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، ہمارے اعضاء سخت ہو چکے ہیں، طاعت سے رک چکے ہیں یا اللہ، ہماری آنکھیں سوکھ چکی ہیں۔ اے اکرم الاکرمین، پکڑنے پر آئیں تو تجھے پورا حق ہے، اس لیے کہ تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، مگر اللہ ہماری کمزوری کو ہماری ماں بھی جانتی ہے، ہمارا باپ بھی جانتا ہے، ہمارے رشتہ دار بھی جانتے ہیں یا اللہ، کمزوروں سے تو کمزوری کے اعتبار سے معاملہ کیا جاتا ہے یا اللہ، تو ایک نہیں، دو نہیں، 70 نہیں، انگنت ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے۔ ہماری کمزوری کا تجھے خوب پتہ ہے، ہم نہ زیادہ سردی برداشت کر سکتے ہیں، نہ زیادہ گرمی برداشت کر سکتے ہیں یا اللہ، نہ زیادہ پیاس برداشت کر سکتے ہیں، نہ زیادہ بھوک برداشت کر سکتے ہیں یا اللہ، ہم بہت کمزور ہیں۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم کمزور ہیں، پہلے ہی مرے ہوئے ہیں یا اللہ، پہلے ہی مرے ہوئے ہیں یا اللہ، ہمیں پکڑ کر کی طرح کوئی فائدہ نہیں ہے یا اللہ، تیرے نبی کو تکلیف ضرور ہوگی۔ اے ارحم الراحمین، اپنے نبی کی تکلیف کی خاطر ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کے فیصلے فرما یا اللہ، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دینے کے فیصلے فرما۔ اللہ، ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں اچھا بنا دینے کے فیصلے فرما۔ اللہ، ہم اچھے نہیں ہیں، ہمیں اچھا بنا دینے کے فیصلے فرما۔ اے ارحم الراحمین، ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال جو تیری توفیق سے ہم کر رہے ہیں اپنے فضل سے قبول فرما، ہمارے روزوں کو قبول فرما یا اللہ، ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، ہمارے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، ہمارے سننے سنانے کو قبول فرما۔ اللہ، تجھ کو ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے، تو ہمیں تجھ کو اے اللہ ہمارے کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے یا اللہ، تجھ کو اپنے بندوں میں سے کسی بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے یا اللہ، تجھے تو بہت سے بندے مل جائیں گے مگر ہمیں تجھ جیسا اللہ نہیں ملے گا مولا۔ اے اکرم الاکرمین، جس فضل سے ایمان دیا ہے اسی فضل سے اپنا بنا لینے کے فیصلے فرما۔ اے اللہ، برسوں سے تیرے گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں مولا۔ اے ارحم الراحمین، ہمیں خود کو جب احساس نہیں ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نمازی ہیں، ہم تیرے تلاوت کرنے والے ہیں، تیرے کلام پاک کے پڑھنے والے ہیں، اے اکرم الاکرمین، اے اللہ، اے ارحم الراحمین، ایسی غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما، قدم قدم پر رہبری فرما، پوری دستگیری فرما، پل جھپکنے کے برابر بھی نفس اور شیطان کی
اور اپنے غیر کے حوالے نہ فرما، رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، رمضان کی برکتوں سے بیڑا پار فرما، نزدیک سے آنے والوں کو قبول فرما، دور سے آنے والوں کو قبول فرما، اللہ خدمت کرنے والوں کی خدمات کو قبول فرما۔ بہت سارے نوجوان بھائی ہمارے الگ الگ فاؤنڈیشن سے تعلق رکھنے والے اے اللہ ٹریفک کنٹرول کر رہے ہیں، لوگوں کی راحت رسانی کی فکریں کر رہے ہیں، اے اللہ روزے کی اور بھوک اور پیاس کی حالت میں اے اللہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا مہربانی کا معاملہ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی بہت مدد فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اللہ وہ بھی ہماری طرح ایک انسان ہی ہے، اے اللہ وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہی ہے، ان کی بھی کچھ جائز مقاصد ہیں، اے اللہ ان کی بھی چاہتے تھی کہ ہم دعاؤں میں شریک ہو جاتے، ان کی بھی چاہتے تھے کہ ہم تراویح پڑھ لیتے ہیں، اللہ ان کی بھی چاہتے تھی کہ ہم کچھ اللہ رسول کی باتیں سن لیتے ہیں، اے اللہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خدمت کی وجہ سے بہت سارے اعمال آگے پیچھے ہو رہے ہیں، اے ارحم الراحمین تو نقطہ نواز ہے، بہانے بنا بنا کر کے مغفرت کرنے والا ہے، اے اللہ یہ خدمت ہی کر رہے ہیں، تیرے بندوں کو راحت پہنچا رہے ہیں، اور تو نے وعدہ کیا ہے خدمت سے خدا ملتا ہے، اے اللہ انہیں اپنا تعلق نصیب فرما، ان کی خدمات کو قبول فرما، ان کی صلاحیتوں کو اپنی پسندیدہ جگہوں پر لگانے کے فیصلے فرما، ان کی بھرپور مدد و نصرت فرما، ان کے جائز مقاصد میں انہیں کامیابی عطا فرما، ہر محلے میں اس قسم کے لوگوں کو زندہ فرما جو لوگوں کی فکر کرے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے، خدمت کے اندر آگے بڑھنے کی فکریں کریں، اے ارحم الراحمین ہمارے گھر والوں کی خدمات کو قبول فرما، ہمارے بھائی بہنوں کی ہماری اولاد کی خدمات کو قبول فرما، اے اکرم الاکرمین ہمیں بھی اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو خیر کا نمونہ بنا، شر کا نمونہ بننے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما، بے موسم بارشیں ہو رہی ہیں اللہ پاک یہ تیری ناراضگی کی علامتیں ہیں، اے ارحم الراحمین یہ تیری ناراضگی کی علامتیں ہیں، ہمارے پاس اس سے اچھی کوئی عمل نہیں ہے، یا اللہ ہمارے پاس یہی ٹوٹا پھوٹا روزہ ہے، یا اللہ ہمارے پاس یہی ٹوٹے پھوٹے ذکر و اذکار ہے، یا اللہ ہمارے پاس یہی ٹوٹی پھوٹی تلاوت ہے، ہمارے یہی ٹوٹی پھوٹی زکوٰۃ ہے، یہی ٹوٹے پھوٹے اعتکاف ہے، یا اللہ اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری شاعر شان ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، یا اللہ تیری شاعر شان ہم کچھ نہیں کر سکتے، یا اللہ تیرے دربار میں پیش کیے جانے کے قابل تو کچھ بھی نہیں ہے، تو نے قبول کر لیا تو ہماری بھوک روزہ ہے، تو نے قبول کر لیا تو ہماری پیاس روزہ ہے، تو نے قبول کر لیا تو ہماری تلاوت تراویح ہے، یا اللہ تو نے قبول کر لیا تو ہماری نماز عبادت ہے، اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ تو قبول فرما لے، یا اللہ تو قبول فرما لے، تو نہ چاہے پھر بھی قبول فرما لے، اللہ تو نہ چاہے پھر بھی قبول فرما لے، اتنے سارے مجمع میں کسی کا آنا، کسی کا جھکنا، کسی کا بیٹھنا، کسی کا رکنا، کسی کا سننا تجھے پسند آیا ہوگا، اللہ اس کی برکت سے ہم سب کو قبول فرما لے، کئی ہمارے مقتدی یا اللہ آ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، گولیاں دوائیاں کھا کھا کر کے اللہ لبے لبے قیام کر رہے ہیں، تیرا کلام پیار سے عظمت سے سن رہے ہیں، اے اکرم الاکرمین ان کی بیماریوں پر نظر فرما کر ہم سب کو معاف فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہم سب کے لیے بہتری کا معاملہ فرما، تیرے مقبول بندے جو دعائیں مانگے ان کی دعاؤں میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، اے اللہ مسجد کی خدمات کرنے والے منتظمین حضرات کی خدمات کو بھی قبول فرما، اے اللہ سہولتیں پہنچانے والے، راحتیں پہنچانے والے، اے اللہ سب کی خدمات کو قبول فرما، اے اکرم الاکرمین امت کا ایک بہت بڑا طبقہ بے روزگار ہو چکا ہے، جائز حلال برکت والی روزی کے دروازے کھول دینے کے فیصلے فرما، مشکوک اور حرام لقموں سے مسلمانوں کے پیٹوں کی حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین اے اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہ کہہ سکے، جو ہم سے امید رکھتے ہیں تمام کے جائز مقاصد میں انہیں کامیابی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، کروٹ کروٹ مغفرت فرما، جنت الفردوس کا ٹھکانہ مقدر فرما، اے اللہ قبر کو جنت کا باغ بنا دینے کے فیصلے فرما، اے ارحم الراحمین جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما، اے اکرم الاکرمین اے اللہ جن کے ماں باپ حیات ہے انہیں ان کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کی خدمات کر کے جنت کا حقدار بنانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کی خدمت میں اے اللہ قصور اگر رہ جائے اور اس میں اگر کسر رہ جائے تو اے اللہ اے ارحم الراحمین یہ تیرے نبی کی بددعا میں شامل ہو جائیں گے مولا، اور تیرے مقرر فرشتے کی آمین میں شامل ہو جائیں گے، ایسے برے وقت سے اللہ ہم سب کی پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ
اللہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے سائے کو تادیر قائم فرما، اے اللہ ان کی عمروں کو لمبی عمریں نصیب فرما، ان کی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے ماں باپ جا چکے ہیں ان کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما، ہمیں بھی مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق نصیب فرما، دونوں جہاں کی خیر نصیب فرما، دونوں جہاں کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔